الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ایک ایسے موضوع پر ہے جو عورت کی عزت، عورت کے وقار، عورت کے مقام اور عورت کی ایمانداری سب کا قیمتی راز ہے۔ ایک ایسا زیور جو سونے سے قیمتی، ہیرے سے روشن اور دنیا کی ہر زینت سے عظیم ہے، اور وہ ہے حیا۔ حیا عورت کا زیور۔ جی ہاں، عورت کی اصل خوبصورتی اسی کے چہرے کے میک اپ میں نہیں، اسی کے کپڑے کے فیشن میں نہیں، اس کے چال اور اداکاری کی تصویر نہیں، بلکہ عورت کا اصل حسن حیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے، حیا عورت کا زیور کیوں ہے؟ قرآن و حدیث میں حیا کی فضیلت، صحابیات کی زندگی میں حیا کی مثالیں، آج کی عورت حیا سے دور ہوتی جا رہی ہیں، حیا چھوڑنے کے نقصانات اور حیا کو اپنی زندگی میں کیسے واپس لایا جائے۔ چلیں بغیر وقت ضائع کیے آغاز کرتے ہیں، یعنی کہ شروعات کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، عورت کی اصل پہچان اس کا جسم نہیں، اس کا کردار ہے، اور عورت کے کردار کی سب سے بڑی خوبصورتی حیا ہے۔ حیا عورت کو باوقار بناتی ہے، معزز بناتی ہے، محفوظ بناتی ہے، محترم بناتی ہے اور اسے اللہ کا قرب دیتی ہے۔ دنیا کی ہر عورت زیورات پہن سکتی ہے، لیکن ہر عورت حیا نہیں پہن سکتی، کیونکہ حیا زیور نہیں، ایمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے، اور عورت کی فطرت میں اللہ نے حیا پہلے دن سے رکھ دی ہے۔ اللہ نے حوا کو بھی حیا کے ساتھ پیدا کیا، اور آج کی ہر بیٹی میں بھی حیا کا نور رکھا ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ کوئی اس زیور کی حفاظت کرتی ہے اور کوئی دنیا کی چمک میں اسے کھو دیتی ہے۔ قرآن نے عورت کو حیا کا تاج دیا ہے۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایمان والی عورتیں اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ یہ آیت عورت کے لیے تحفہ ہے، یہ اس کی عزت کی ڈھال ہے، یہ اس کی حفاظت کی ضمانت ہے۔ اسلام عورت کو چھپاتا نہیں، اسلام عورت کو محفوظ کرتا ہے۔ جو عورت اللہ کے حکم کے مطابق حیا اپناتی ہے، وہ دنیا کی آنکھوں میں نہیں، اللہ کی نگاہوں میں قیمتی ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں سب سے قیمتی چیز نیک اور باحیا عورت ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ عورت ہے جو باحیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عزت کو حیا سے جوڑا ہے۔ اگر عورت حیا والی ہے تو گھر جنت بن جاتا ہے، اور اگر عورت حیا چھوڑ دے تو گھر میں بے سکونی، بے برکتی، بے غیرتی آ جاتی ہے۔ ناظرین، حیا کا سب سے بہترین نمونہ ہمیں صحابیات کی زندگی سے ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی زندگی کو پڑھ لیں۔ وہ اتنی باحیا تھیں کہ وفات کے وقت وصیت کی، میرا جنازہ ایسے لے جایا جائے کہ جسم کا کوئی حصہ ظاہر نہ ہو۔ یہ تھی ایک باحیا بیٹی، باحیا بیوی اور باحیا ماں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر دیکھیں، اپنی پوری زندگی میں حیا کو اپنا لباس بنا کر رکھا۔ فرماتی تھیں، عورت کی اصل خوبصورتی حیا ہے۔ حضرت اسماء
بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ باریک کپڑے میں آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسما، عورت کو چاہیے کہ بلوغ کے بعد اس کا جسم غیر محرم کے سامنے ظاہر نہ ہو۔ یہ سکھایا کہ عورت کی پہچان پردہ اور حیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی حیا کا عالم یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زینب سب سے زیادہ ہاتھ سے کماتی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتی تھی، لیکن حیا ان کے عمل میں جھلکتی تھی۔ آج کی عورتیں حیا سے دور کیوں ہیں؟ آج کی عورتیں حیا سے دور کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ ہمیں خود سے یہ سوال کرنا چاہیے، کیا بدل گیا ہے؟ کیوں آج کی عورت حیا کو بوجھ سمجھنے لگی؟ کیوں پردہ کرنے والی عورت کو پسند نہیں کیا جاتا؟ کیوں سوشل میڈیا بے پردگی فیشن بن گئی ہے؟ کیوں لڑکیاں اخلاق کو چھوڑ کر نمائش کی طرف جا رہی ہیں؟ اس کی چند بڑی وجوہات ہیں: میڈیا کا اثر، مغربی ثقافت، غلط رول ماڈل، سوشل میڈیا کی نمائش، پردے کو بوجھ سمجھنا، فیشن کا نشہ، روحانی تربیت کی کمی، والدین کی غفلت۔ لیکن یاد رکھیں، فیشن کی چمک چند دن ہے، کردار کی چمک زندگی بھر ہے۔ جب عورت حیا چھوڑ دیتی ہے تو گھر، خاندان اور معاشرہ سب متاثر ہوتے ہیں۔ لڑکیوں میں بے-راوری بڑھتی ہے، لڑکیوں میں نمائش بڑھتی ہے، شادیوں میں بے برکتی آتی ہے، مردوں کی غیرت کم ہوتی ہے، لڑکیوں کا احترام کم ہوتا ہے، خاندان ٹوٹنے لگتے ہیں، گناہوں کی لعنت بڑھتی ہے، اللہ کی رحمت ہٹ جاتی ہے۔ بے حیائی صرف ایک گناہ نہیں، یہ گناہ کا دروازہ ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ کا دین حیا کا حکم دیتا ہے۔ حیا عورت کا سب سے قیمتی زیور کیوں ہے؟ حیا عورت کو فتنوں سے بچاتی ہے، حیا عورت کے کردار کی حفاظت کرتی ہے، حیا عورت کو عزت دیتی ہے، حیا عورت کو وقار دیتی ہے، حیا عورت کو غیر محرم کی نظروں سے محفوظ رکھتی ہے، حیا عورت کو جنت کے قریب کرتی ہے، حیا گھر میں سکون لاتی ہے، حیا اولاد کی تربیت کو بہتر بناتی ہے۔ دنیا کے زیور چوری ہو سکتے ہیں لیکن حیا کا زیور کبھی چوری نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا زیور آخرت میں کام نہیں آئے گا، لیکن حیا عورت کا وہ زیور ہے جو قبر میں بھی نور بنے گا اور پل صراط پر بھی حفاظت کرے گا۔ عورت حیا کیسے اپنا سکتی ہے؟ لباس میں حیا، لباس ایسا ہو جو ڈھیلا ڈھالا ہو، باوقار ہو، غیر محرم کی نظر سے حفاظت کرے۔ نگاہوں میں حیا، گندی چیزوں سے بچنا، غیر محرم کی نظروں کو نظر بھر کر نہ دیکھنا۔ زبان میں حیا، بیہودہ باتوں اور غیر ضروری گفتگو سے بچنا۔ سوشل میڈیا میں حیا، سیلفیاں، ویڈیوز، ڈانس، نمائش، یہ سب حیا کے خلاف ہیں۔ دل میں حیا، گناہوں کے خیال سے بھی شرم محسوس ہو۔ گھر میں حیا، بچوں میں حیا کی تربیت دینا۔ عبادت کے ذریعے حیا، نماز، قرآن اور ذکر میں نور پیدا کرتے ہیں جو حیا کی جڑ ہیں۔ والدین کی ذمہ داری، ماں اگر حیا والی ہو تو بیٹی بھی حیا والی ہوتی ہے، ماں اگر پردہ کرے تو بیٹی بھی پردہ کرے گی انشاءاللہ۔ باپ اگر غیرت مند ہو تو بیٹا بھی غیرت مند ہوگا۔ گھر میں سب سے پہلے حیا ماں سکھاتی ہے، پھر ماحول اسے مضبوط بناتا ہے۔ ناظرین، عورت کا جسم نہیں، حیا اس کی پہچان ہے۔ عورت کا فیشن نہیں، حیا اس کی شان ہے۔ عورت کا میک اپ نہیں، حیا اس کا زیور ہے۔ حیا اس کا نور ہے۔ عورت کی آواز نہیں، حیا اس کی حفاظت ہے۔ عورت کی نمائش نہیں، حیا اس کی عزت ہے۔ دنیا بدل رہی ہے لیکن مسلمان عورتوں کا معیار نہیں بدل سکتا۔ ایک باحیا عورت گھر کی جنت ہے، شوہر کی عزت ہے، اولاد کی ماں ہے، امت کی بنیاد ہے اور اللہ کی رحمت ہے۔
آج ہم عہد کریں، ہم حیا کو اوڑھیں گے اور پردے کو اپنا فخر بنائیں گے۔ ہم اپنی نسلوں کو حیا سکھائیں گے اور عورت کے اصل زیور حیا کی حفاظت کریں گے۔ اللہ ہمیں تقوی اور ایمان نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی خوبصورت اسلامی ویڈیو اور بھی ملتی رہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔